أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، جن آیات کی تلاوت ابھی کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر کافروں کی اوپر جو وعید بیان ہوئی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بوجھ اٹھانے کے بارے میں جو باتیں بتلائی، اسی کی تاکید کے لیے مبالغے کے ساتھ اور قوت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ان آیتوں کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً مکر کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی عمارت پر اس کے پایوں سے آیا، یعنی اللہ کا عذاب آیا، فخر علیہم السقف، تو ان پر چھت ان کے اوپر سے گر گئی اور ان کے پاس عذاب اس طرح سے آیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ یہ باطل طاقتیں جو ہیں وہ اپنی مکاری بند نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں مختلف قوموں کے مکر کو اللہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسے مکر کہ جس سے پہاڑ بھی ہٹ سکتے ہیں۔ باطل آتا ہے بڑے زور کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس کی ہوا بھی نکل جاتی ہے، ان کی تدبیریں انہی کو لے ڈوبتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان سے پہلے بھی ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو کون ہے وہ لوگ جو پہلے مکر کر چکے ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اکثر و بیشتر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود ہے، نمرود ابن کنعان، جس نے بابل کے اندر ایک بہت دیو ہیکل بلڈنگ تعمیر کی تھی، بہت اونچی،
مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان معمر ان زید ابن اسلم روایت نقل کی کہ سب سے پہلا جو ظالم اور جابر تھا دنیا میں وہ نمرود تھا، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو مسلط کیا تھا، اس کے ناک کے اندر گھس گیا تھا۔ اصل میں اتنی اونچی بلڈنگ اس نے بنائی اپنے زعم کے مطابق کہ اوپر جا کے جس خدا کو یہ لوگ مانتے ہیں اس کو ہم جا کے قتل کر ڈالتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ مقصد یہ تھا لمبی بلڈنگ بنانے کا۔ اس نے محل تعمیر کیا۔ قد مکر الذین من قبلہم، پھر ہوا کیا؟ اس کا مقصد آسمان میں رہنے والے سارے لوگوں کو قتل کرنا تھا۔ تعمیر کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی کہ چھت گری۔ اس بلڈنگ کا اوپر کا حصہ دریا میں گرا اور نیچے کا حصہ نیچے گرا، زمین پر گرا۔ جتنے لوگ تھے وہ تو وہاں ہلاک ہو گئے، لیکن اس کو بڑا گھمنڈ تھا نمرود کو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو ہم لوگ مچھر کہتے ہیں اس کے ذریعے سزا دی۔ اس کے ناک میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کے یہی دماغ میں رہا۔ کتنے سال؟ 400 سال تک وہ پلتا رہا اور بڑا ہوتا رہا۔ اس کو سکون نہیں ملتا تھا جب تک کہ اس کے سر کے اوپر ٹھوکا نہیں جاتا تھا، مارا جاتا تھا اس کو باقاعدہ۔ سب سے زیادہ اس کے اوپر مشفق اسی آدمی کو سمجھا جاتا تھا جو اپنے 2 ہاتھوں کو ایسے ملا کے اس کو ایسے تھپڑ مارتے تھے، اس کو ایسے۔ 400 سال تک اللہ نے اس کو جتنی اس کی بادشاہت تھی اتنی اس کو سزا دی۔ اسی مچھر کے مار کے اندر ہی وہ مر گیا، یعنی اسی کے ساتھ۔ اب سوچئے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سی مخلوق سے اس کو مارا۔ بلڈنگ کتنی لمبی تھی؟ اس کی اونچائی 5000 زیرہ تھی، اتنا 5000 ٹائم۔ پر چلے جاؤ۔ اور اس کی چوڑائی بعضوں نے کہا کہ 3000 زیرہ، بعضوں نے کہا کہ 2 فرسخ تھی۔ فرسخ کی لمبی مسافت ہوتی ہے، اتنی لمبی تھی۔ ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی اور اس ہوا نے اس کی چھت کو گرایا، اور ایسا گرایا کہ جو اس کے متبعین تھے وہ سب وہیں پہ ہلاک ہو گئے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر ایسے مارا، لوگ بلبل کرنے لگے۔ جو زبان اس زمانے میں سیریانی زبان بولتے تھے وہ تو لوگ اتنے مدہوش ہو گئے کہ الگ الگ باتیں کرنے لگے، زبان سب کی بدل گئی۔ یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں نے اس دن جو پہلے سیریانی بولتے تھے 73 زبانوں کے اندر لوگوں نے بات کی، اور اسی سے بابل بن گیا۔ بل 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 کرتے تھے، یہ اضطراب، اس کا نام ہی بابل پڑ گیا اس شہر کا۔ خیر، تو نیم پشا بر سرے دشمن گماش، در سرے او 400 سالش بداش۔ ایک چھوٹا سا مچھر
دشمن کے سر کے اندر مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے سر کے اندر 400 سال تک رہا۔ چوں دہد حکمش ضعیف را مدد، سیلت خصم قوی را برکند۔ کہا کہ ایک کمزور آدمی کو اس کا حکم دیا جاتا تھا کہ بھئی اس کو مار، ایک طاقتور دشمن کے سر کے اوپر تو مار۔ سر کا دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ سر کا درد، ایک سر کا درد ایسا ہے کہ پوری باڈی پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آدمی کی نیند کہاں رہتی ہے؟ سر میں رہتی ہے۔ اس لیے اگر نیند آ جائے تو آدمی کو پورے بدن کو راحت مل جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی آدمی سو لے تو اس کو راحت مل جاتی ہے۔ لیکن سر میں درد ہو تو نیند نہیں آتی، اس لیے کہ نیند ہی سر میں آتی ہے، اور وہیں پہ درد ہے، تو پھر دو چیزیں کیسے؟ نیند سکون کی نشانی ہے اور درد بے سکونی کی نشانی، تو سکون اور بے سکونی کیسے جمع ہو سکتے؟ تو ایک قول تو یہ ہے نمرود کے بارے میں۔ دوسرا قول یہ ہے جس کو مفسر ضحاک نے نقل کیا کہ اشارہ قوم لوط کی طرف ہے۔ ان لوگوں نے جو کیا تھا، جو ننگا پن انہوں نے کیا، اشتین والا جیسا ہے وہ، تو جو الٹا کام کیا تھا اللہ نے ایسی الٹی سزا دی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اصل میں یہ تمثیل ہے، واقعے حقیقیہ کی طرف اشارہ نہیں، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے، ایک مثال ہے کہ ہلاک کرنے گئے تھے دوسروں کو، خود ہی ہلاک ہو گئے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، من حفر بئرا لأخیہ وقع فیہ، جو بھائی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ من حفر لأخیہ جبا وقع فیہ منکبا، جب کنویں کو کہتے ہیں، جو آدمی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے گا وہ اسی میں اونڈے منہ گرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل دی، ایک مثال بیان کی ہے۔ اب دیکھیے اس کے الفاظ کو، قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق کے مکر کر چکے ہیں۔ مکر کیا ہے؟ تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ صرف الغیر اما یقصدہ بحیلۃ، کسی آدمی کو تدبیر کے ذریعے پھیر دینا اس کے ارادے سے۔ تدبیر کرنا ایسی کہ سامنے والا جو ارادہ کر رہا ہے اسے اس کو پھیر دیا جائے، اسی کو مکر کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ مراد مکر کے اسباب ہے، اس کے مقدمات کو ترتیب دینا۔ یہاں پر پھیرنا پایا تو نہیں گیا، تدبیر چلی نہیں، مکر چلا نہیں، اس لیے کہ ان سے بڑا مکر تو خدا کا ہے۔ مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، سیکریٹ پلاننگ کو کہتے ہیں، یہ ہے مکر۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی عمارت پر آئے۔ آنے کے لیے حرکت ضروری ہے، حرکت کے لیے باڈی کا ہونا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا آنا مراد نہیں ہے، اللہ کا حکم آیا۔ اللہ کا حکم کس کو؟ زمین کو، زلزلے کی شکل میں اس کی عمارت کو اکھاڑنے کے حکم کے ساتھ آیا۔ کہاں سے؟ من القواعد، فاؤنڈیشن سے، بنیاد سے، نیچے سے۔ حضرت کعب اور فرماتے اور مقاتل کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی 2 فرسخ کے برابر تھی، اور ہوا جو چلی ہے تو ہوا نے اس بلڈنگ کے اوپر کے حصے کو سمندر کے اندر ڈالا، اور باقی جو حصہ تھا ان پر گر گیا۔
اب تمثیل کی شکل کیا ہوگی؟ تمثیل کی شکل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے منصوبات کو مرتب کیا، تدبیر پلاننگ سب کچھ کر لی، وہ فیل ہو گئی نبیوں کے ساتھ بھی، جس نے پلاننگ کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پلانوں کو اسی طرح سے فیل کر دیا، فیل۔ جیسے کہ اس قوم نے بلڈنگ تعمیر کی تھی اور یہی بلڈنگ ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ بعضوں نے کہا کہ اس کا جو ظاہر ہے وہی ہے، جیسے 3 قول نقل کی، لیکن اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ چھت گرتی ہے تو وہ تو اوپر سے ہی گرتی ہے، چھت گرے گی تو چھت کہتے ہی اس کو ہے جو اوپر ہو۔ قرآن نے الفاظ چھت گرنے کے بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اوپر سے گری۔ ہاں، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، چھت گری ان کے اوپر سے، ان کے اوپر، انہی کے اوپر چھت گری ان کے اوپر سے۔ تو اب سوال یہ کہ اوپر سے تو گرتی ہے، یہاں اوپر سے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ کہ تاکید کرنا مقصود ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی چھت گرتی تو ہے لیکن اس کے نیچے کوئی ہوتا نہیں، صرف ایسے ہی بلڈنگ گر گئی۔ لیکن جب ان کے اوپر گری اور اوپر سے گری تو کلام دلالت کر رہا ہے کہ یہ خود یہ لوگ نیچے تھے۔ ہاں، اس وقت اس کلام کا فائدہ یہ ہوگا کہ انہی کے اوپر گری اور گر کر یہ لوگ مر بھی گئے۔ دیوار کبھی گر سکتی ہے، سائٹ پر بھی گر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے کہ نہیں، انہی کے اوپر سے ایسے گری اور نیچے کے نیچے رہ گئے، ہٹ بھی نہیں سکے اور وہیں دب گئے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس عذاب اس طرح سے آیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ کلام بھی اگر ہم مثال کے طور پر بتلائیں کہ ہاں عذاب اس طرح سے آیا، ایک مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ کا عذاب آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے آتا ہے، اگر پتہ چل جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ یہی ہے کہ اچانک کھینچتا ہے رسی۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں تو مگن ہوں، میں جو کر رہا ہوں کسی کو کہاں پتہ ہے، کسی کو کہاں پتہ ہے، ہم ڈرائیں گے دھمکائیں گے، یہ مان جائے گا، بیٹھ جائے گا، چپ ہو جائے گا، ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ تدبیر اپنی چلاتا ہے پھر تارے دکھتے ہیں اور پاؤں میں گرتے ہیں پھر، ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو اپنے دین کے کام کے لیے مچھر کو استعمال کر سکتا ہے، ابابیل کو استعمال کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ باطل عقیدے والے کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اور ہم سائٹ پہ رہ جاتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، جس میں میرے اور آپ کی ٹیسٹنگ ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ آخر صحیح العقیدہ والے کہاں مر گئے تھے، ہیں؟ ان سے کیوں کچھ نہیں اکھڑا، انہوں نے کیوں کچھ کیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اور جس سے کام لیا جائے اس کا حق ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پہ ہو تبھی اللہ مدد کرتا ہے، نہیں۔ ہاں، باطل کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہاں، ظالم کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا چاہے وہ نان بلیور ہی کیوں نہ ہو، ہاں، اللہ تعالیٰ ظلم کو نہیں چلنے دیتا ہے۔ ناؤ ہے ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ آدمی ہر جگہ پہ اپنی چلائے گا تو کوئی ایک تو کہتے ہیں گجراتی میں سے نہ ماٹھے سوا سے ملے ہیں۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو آخرت کا عذاب بھی اسی طرح سے آ جائے گا،
آدمی دنیا کے اندر اتنا منہمک ہوگا اور اللہ سے اتنا دور ہوگا اور اس کو یہ سوچتا ہوگا کہ بس یہی مزے کی زندگی ہے، اچانک موت آئے گی، کہا چلو ٹائم از اوور، ختم، تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، اب چلو۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک دنیاوی ہوتا ہے، ایک اخروی ہوتا ہے۔ ان پر دنیاوی عذاب تو یہ آیا، ہاں بدر کے اندر کیا ہوا تھا، صرف 313 تھے اور 1000 سامنے تھے، ظاہری اسباب بھی ایمان والوں کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اصل پاور ساتھ میں تھا اللہ کی ذات۔ دشمن کا پاور ظاہری اسباب کے ساتھ لگا ہوا تھا، 1000 تھے، گھوڑے بھی اور ہتھیار بھی، سواریاں بھی، لیکن ہوا کیا، 70 مار دیے گئے، ان کے 70 قید کر دیے گئے۔ تو یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ آخرت کا عذاب، ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ کیسے رسوا کرے گا؟ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکا جن کے بارے میں تم مخالفت کرتے تھے ہمارے نبیوں کی، جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے۔ ہاں، دنیا کا عذاب بتلا دیا، اب آخرت کا عذاب بتلا رہے ہیں۔ ثم یوم القیامہ، ثم کے معنی آفٹر فیو ٹائم، تھوڑے کچھ مدت۔ لفظ ثم عربی زبان میں فا یہ بھی پھر کے معنی میں آتا ہے، اور ثم بھی پھر کے معنی میں آتا ہے، آفٹر، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ فا کے اندر آفٹر امیجیٹلی، اور ثم کے اندر تھوڑا ٹائم لے کے، جس کو عربی میں تراخی کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ثم کا لفظ استعمال کیا۔ میں آپ کو بار بار ایک بات بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہر لفظ کی ایک قیمت ہے، ہر لفظ کا ایک معنی ہے اور اس کا ایک مقصد ہے۔ تو دنیا کا جو عذاب آیا اس کے فوراً بعد آخرت کا نہیں آ گیا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، ہاں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو رسوا کرے گا۔ رسوائی کی شکل کیا ہوگی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا؟ حدیث کی طرف دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينصب لكل غادر لواء یوم القیامہ عند استہ، اس دن قیامت کے دن ہر دھوکے باز کا ایک جھنڈا اس کے پیچھے ڈالا ہوگا۔ لفظ استن کا لفظ ہوتا ہے، انفن فی الماء و استن فی السما، استن پیچھے کو کہتے ہیں کہ پچھوارے کے اندر ایک جھنڈا گھڑا ہوگا۔ اب ایک تو لفظ بھی ایسا ہے کہ پیچھے، اور پھر جھنڈا کا ہر دھوکے باز، ہر غدر کرنے والے کا کہ پیچھے کے حصے میں ایک جھنڈا گاڑا ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا؟ بقدر غدرتی ہی، جتنا بڑا دھوکے باز اتنا بڑا جھنڈا اس کا۔ فیقال هذه غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں کا غدر ہے، یہ فلاں بن فلاں کا غدر ہے۔ ہاں، یہی رسوائی ہے۔ وہی گدھے کے اوپر سوار کر کے، سر مڈا کے، ہیں چونا لگا کے گھمایا جائے، کہا کہ یہ ہے صاحب ہے، دیکھو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایبسٹین کے اندر جو نام آیا ہے اس سے بچنے کے لیے کہ یہ چلتا رہے تو ہماری پول نہ کھلے، ہماری پول نہ کھلے۔ لیکن ہمارے لوگ بھی تو عقل کے مارے ہیں، چاہے پاکستان ہو یا افغانستان ہو، حالات سمجھتے نہیں کہ کیا ہے۔ ادھر لڑا دیا تاکہ لوگ ادھر دیکھیں، اور ادھر چھپکلی دیکھی آپ نے؟ چھپکلی جانتے ہیں، لجت کہتے ہیں، کوئی لذت نہیں ہوتی اسے، لیکن اس کا نام لذت ہے۔ اس کو جب کوئی مارنے جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ دم توڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ تم دم کو دیکھتے رہو، وہ بھاگ جائے گی۔
آپ دم کو دیکھتے رہو، وہ بھاگ جائے گی. تو یہ اللہ نے اس کو ایک ہتھیار دیا ہے، اور اس سے اس پہ کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اس دم کے ٹوٹنے سے. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کڑا دی ہے اپنی حفاظت کے لیے. یہ جتنے بھی پولیٹیشین ہیں وہ یہی کھیل کھیلتے ہیں کہ کچھ اول کھڑا کر دو، لوگ دیکھے ادھر، ادھر اپنا کام. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے جڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، خیر الماکرین ہے اللہ. وہ خیر الماکرین، تدبیر کرنے والوں میں بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے گا اس طرح سے. وَيَقُولُ، اللہ فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ. یہ ان کو رسوا کرنے کے لیے اور ان کو ڈانٹنے کے لیے. اچھا لاؤ، بہت کہتے تھے نا تم میرے ساتھ شرک کرتے تھے، لاؤ بلا لو میرے شریکوں کو، بلا لو. سامنے والے میں دم نہ ہو تو کہنا، اچھا جا بلا لا، تیرے کتنے ہیں، تیرے جتنے بھی طاقتور ہو بلا لے. یہ کچھ بلانے والا نہیں، وہ کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے. لیکن ایسے لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے کبھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اچھا جاؤ لے آؤ میرے شرکا کہاں ہے. کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم لوگ مخالفت کرتے تھے. ہاں، مسلمانوں سے جھگڑتے تھے ان کے بارے میں. مشاقہ ایک طرف ہونا، دو سائڈ پہ ہو جانا. ایمان والے ایک طرف تھے، تم دوسری طرف ہو کے بولتے تھے، مخالفت کرتے تھے. شرکائی، میرے شرکا. اللہ کا کوئی شریک تھوڑا ہے، کوئی شریک نہیں ہے. لیکن یہ تو ان کا مذاق کے لیے ہے کہ اچھا چل لے آؤ، میرا پارٹنر کون ہے، میرا پارٹنر کون ہے. یا یہ کہ یہ پارٹنر سمجھتے تھے، اس کی حکایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اضافت کی کہ میرے شرکا. اور علامہ آلوسی بغدادی نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ این اصنامکم، تمہارے بت کہاں ہے، وہ نہیں لائے. تمہارے بت کہاں ہے، وہ نہیں لائے. این شرکائی، میرے پارٹنرز کہاں ہیں. یہ بھی ایک رسوائی ہے. ہاں، اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کیوں، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فی، مقصد کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ مقصد، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شفیع مانتے تھے ان کو، شفاعت کرنے والا. تو اس کا استحضار کرانا ہے کہ ہاں ہم بولتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. تو وہ پرانا منظر ریکارڈ سامنے لا رہے ہیں کہ اچھا یہ آپ ہی تو تھے، آپ ہی تو بولتے تھے کہ شفاعت کریں گے. یا یہ کیا مدافعات کے لیے بطور استہزاء کہ اچھا لیا مقابلہ کر لیں ان کا، جن کی تم پوجا کرتے تھے میرے مقابلے میں. یا اللہ تعالیٰ ان کو تبکید کے لیے، ڈانٹ کے لیے. حالانکہ وہ کوئی غائب نہیں ہوں گے، دور نہیں ہوں گے، پھر بھی ان لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ اچھا لیا ہو، یہاں نہ کوئی وہاں کوئی شریک ہوگا نہ کچھ ہوگا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی رسوائی چاہے گا. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وہ لوگ کہیں گے جن کو علم دیا گیا تھا. اس سے کون مراد ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں فرشتے بولیں گے اس وقت. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد انبیاء علیہم السلام اور وہ ایمان والے جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کا علم دیا تھا اور ان کو بلاتے تھے
دنیا کے اندر توحید کی طرف کہ بھائی اللہ کو مان لو، اللہ کو مان لو، تو یہ ان سے جھگڑا کرتے تھے، ان سے بحثیں کرتے تھے، ہاں الٹی سیدھی دلیلیں مانگتے تھے. کہ یہ لوگ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، آج رسوائی اور برائی کافروں کے لیے، ہاں سب کافروں کے لیے. کہا کہ جو کفر پہ مرا وہ سب کے لیے، جو بغیر ایمان کے گیا رسوائی اس کی ہوگی، برائی اس کی ہوگی. اگر پہلے کفر کیا، شرک کیا، توبہ کر کے سچا پکا مومن بن گیا، کہا نہیں اس کو رسوائی نہیں. ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، آج کہا ہے، آج اس کا کیا مطلب؟ کل تو وہ لوگ عزت میں تھے، کل وہ پاور میں تھے، کل طاقت میں تھے، لیکن آج تو انہی پر رسوائی ہے. تو اہل علم سے مراد فرشتے ہیں. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد انبیاء علیہ السلام اور وہ ایمان والے جو توحید کے دلائل کا علم رکھتے تھے. یہ کیوں کہیں گے؟ اظہارا للشماتۃ، اظہارا للشماتۃ، زیادۃ للإہانۃ، وشکرا علی نعم اللہ علیہم من الہدایۃ. کیا بات لکھی انہوں نے. یہ جو کہنے والے کہیں گے کہ آج رسوائی ان پر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شماتت اعداء، دشمن کی خوشی. جب ایمان والے نجات پا جائیں گے اور کافروں کو پھنسا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ آہا کیسا لگ رہا ہے. جب آدمی پھنستا ہے تو اس کا جو دشمن ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو ایمان والے شماتت اظہار کے نہیں، دشمنی کو جو ظاہر کرنا ہے کہ ہاں دیکھ لی آج. دنیا میں تو کہتے تھے کہ خاموں کا تم مسجد بھاگ رہے ہو اور خاموں کا ادھر دھکے کھا رہے ہو. ایک وجہ تو یہ اظہارا للشماتۃ، ایمان والے اپنی خوشی کا اظہار کریں گے کہ دیکھو مل گیا نہیں. دوسری وجہ زیادت الاہانت، رسوائی کو اور بڑھانے کے لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ تمہاری کیا گت بن رہی ہے یہاں پہ. ایک بات بتاؤں، کسی کو اگر چپکے سے مار دیا ہو تو اتنا زیادہ بھاری نہیں پڑتا، لیکن کسی کے سامنے مارتی. اس لیے آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ چھوٹا بچہ گر جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے کیا کرتا ہے، کسی کو پتا ہے؟ نہیں، اٹھ کے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کسی نے دیکھا یا نہیں. اگر دیکھا نہیں ہے تو وہ کم روئے گا، یہ کسی نے دیکھ لیا ہے تو وہ زیادہ روئے گا کہ یہ میرے گرنے کو لوگ جانتے ہیں. تو اس میں بھی زیادہ رسوائی ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھنا آپ لوگ، گرانا مت، ایسے ہی گر جاوے تو دیکھ لینا کہ. تو ان کی رسوائی کا اضافے کے لیے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ایمان والے یہ کہیں گے شکرن علی نعم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس پر شکریہ کہ یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی یہیں پہ ہوتے. یہ اہل علم اس وجہ سے کہیں گے. علامہ آلوسی نے کل یہ اہل علم سے مراد 4 اقوال نقل کیے. ایک پہلے جو میں نے نقل کیا، انبیاء علیہ السلام ایمان والے جو اہل علم ہے. اور دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ عنہ جس کو میں نے نقل کیا ملائکہ. تیسرا قول مقاتل کا ہے. مقاتل ایک مفسر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ الحفظۃ منہ، فرشتے بھی، لیکن جو حفظہ ہے، ہمارے جو حفاظت کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، وہ فرشتے کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافر. یہ تیسرا قول ہے. موت کے جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ یہ حفظہ بھی ہوں گے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اس عنوان کے ساتھ متصف ہوگا، چاہے فرشتہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی اور ہو. لیکن آلوسی نے کہا کہ مجھے زیادہ پسندیدہ وہ پہلا قول ہے، نبیوں والا اور ایمان والوں کا.
ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. آگے ان کافروں کی تشریح کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ کافر کون ہیں جو کفر کے اوپر مرتے ہیں، ورنہ جو کافر بعد میں توبہ کر لیا اور ایمان لے آیا وہ اس وعید میں داخل نہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے موت دیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو. تو کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، تو وہ صلح کی پیشکش کرتے ہیں. لگی فتنے خیرات لگی بٹنے، یہ ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یار سمجھاؤ ان کو کہ بند کرو. کیا اب یہ صلح کرنے پہ آ جاتے ہیں. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب میرے شرکا کہاں ہیں، اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ اب صلح کر لو، لیکن اس کو پاس ٹینس سے نقل کیا ہے. القوا السلام، انہوں نے صلح کی پیشکش کر دی، صلح ڈال دی. لفظی ترجمہ القوا السلام کا یہ ہے کہ انہوں نے صلح ڈال دی، یعنی صلح کی پیشکش کر دی. القا کا لفظ لائے، حالانکہ القا اوپر سے پھینکنے کے لیے آتا ہے. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، تو ماضی کا پاسٹ ٹینس اس لیے لائے کہ یقیناً ایسا ہوگا. دنیا میں تو ہوتا ہی ہے کہ آدمی چاروں طرف سے گر جاتا ہے تو کہتا ہے یار چھوڑ دو یار، معاف کر دو، بھول ہو گئی تھی. یہ بھول ابھی قبول کرنے کی نہیں ہے. یہ دنیا میں بھول قبول کر لیتے تو کام بن جاتا. خیر، تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے آخرت والی کلام کو بتلا رہے ہیں. یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ بھی اہل علم ہی کی بات ہو کہ وہی کہیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نیا کلام شروع کیا ہو. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم، پھر وہ لوگ صلح کی پیشکش کریں. استسلام، القوا السلم کا مطلب یہ ہے. اور ایک مطلب یہ ہے، یہ ترجمہ اخفش نے کیا ہے استسلام کا، صلح پیش کرنے کا. اور ایک ترجمہ، ایک تفسیر قتادہ نے کی، اس کا معنی ہے خضوع، جھک جانا. جھک جانا، کہہ تو رہا ہے کہ میں بات کے لیے تیار ہوں، لیکن جب باتیں آتی ہے کہ جھک گئے، کہ نہیں وہ بات آ رہے ان کی طرف سے تو میں بھی تیار ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ ہاں. تو یہاں بھی فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اور کیا کہیں گے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ارے ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ہم تو کوئی برائی کہاں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا، کیوں نہیں کرتے تھے. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کو تم کرتے تھے. علیم، خوب جانتا ہے جس کو تم کرتے تھے. یہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس منظر کو سوچو کہ رب العالمین کی طرف سے جب اس طرح کی باتیں ہوگی اور پوچھا جائے گا، اس وقت کا منظر کیسا ہوگا. ہے سوائے اپنے برے اعمال کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. جیسے میں نے کہا کہ القا کے اصل معنی ہے جسم کے اندر، القل قرا نے گیند ڈالی، اوپر سے ڈالنے کے لیے القا کا لفظ آتا ہے. لیکن کبھی کبھی جھک جانے، تابع ہو جانے، مان لینے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. یہ لوگ کہیں گے کہ ما کننا نعمل من سوء، یعنی نہ ہم نے کفر کیا، نہ ہم نے کوئی نبیوں سے دشمنی کی، نہ ہم نے کوئی مخالفت کی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
یجوز ان یکون تفسیرا للسلف، یہ اوپر والا جو صلح کی بات کہی تھی اسی کو ایکسپلین کر رہے ہیں ما کننا نعمل من سوء، اس کے ذریعے صلح کی پیشکش اس طرح سے کریں گے، یار ہم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں تھا. فرشتے جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، اللہ کو سب پتا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کو ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. امام راضی نے اس صلح کی پیشکش کے بارے میں 2 قول نقل کیے ہیں. ایک قول تو یہ نقل کیا کہ یہ صلح کی پیشکش کریں گے موت کے وقت، جب موت کا فرشتہ آئے گا اور روح قبض کرنے کی بات کرے گا تو اس وقت کہے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقر للہ بالعبودیت عند الموت، یہ موت کے وقت کہیں گے اللہ کو ماننا لے. فرعون نے کہا تھا نا آمنت برب ہارون و موسیٰ، جب فرشتے کو دیکھ لیا روح قبض کرنے کے لیے، کہا میں ایمان لاتا، کہا سددو، ٹائم از اوور، فنش، بات خلاص. ایک قول یہ ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ظالمی انفسہم کے اوپر تو بات ختم ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو دوسری بات ان کے ساتھ کریں گے مشرکین کے ساتھ، اس کو بیان کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ما کننا نعمل من سوء، قیامت میں بھی جھوٹ بولیں گے وہ لوگ؟ وہاں تو سب چیزیں کھل جائے گی، اب جھوٹ بولنے کا کیا مطلب؟ اس کا ایک جواب یہ ہے، علماء کا تھوڑا اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ قیامت میں بھی جھوٹ بولیں گے اور مارے ڈر کے جھوٹ بول ڈالیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن یہ اپنے سوئے اعتقاد اپنی طرف سے اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، جو ہم صحیح سمجھے تھے وہ کیے تھے. یہ بھی تو سچ ہے، ہم نے جس کو اچھا سمجھا تھا وہ ہم نے کیا تھا، لہذا ہم تو صحیح تھے. یہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن بھی لوگ جھوٹ بول سکیں گے یا نہیں بول سکیں گے؟ وہی ظاہری بات ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں، بولنے کی طاقت ہی نہیں ہوگی، زبان سے تو بولیں گے، پھر زبان کو بند کر دیا جائے گا. یوم نختم علی افواہہم، آج ہم تمہارے منہ کو مہر لگا دیں گے. تکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے. وہ کہے گا کہ کم بختو، تم کو بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بولتا تھا، تم نے ہی پھنسا دیا مجھ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا، فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. چلو فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، چلو جہنم میں جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. فلبئس مثوى المتکبرین، آخر میں پھر وہی بات لائے، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. کہا کہ جہنم میں لے جانے والی چیز یہی تکبر تھی، اسی تکبر نے ان کو وہاں پہ پہنچایا تھا. ہاں، فلبئس مثوى المتکبرین، شروع میں بھی یہ کہا کہ گناہ ان کا تکبر، اور آخر میں بھی کہا کہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. اب یہاں سے اور بھی کچھ باتیں کہنی ہیں، انشاءاللہ العزیز کو کل کے لیے مؤخر کرے، کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور موت تک قرآن سے اللہ وابستہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.